بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجتہد بنانے والی مشین بھی اس دنیا میں آ گئی ہے جو تھوڑی ہی دیر میں ایک عام سے عام آدمی کو بھی مجتہد بنا دیتی ہے، اور وہ مشین ہے انجینئر مرزا جہلمی کی شکل میں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر مرزے کے دو شاگرد دیکھ رہے ہیں، ایک بائیں طرف ایک دائیں طرف، ایک کا نام اسامہ ہے اور ایک کا نام رضوان ہے۔ ان دو شاگردوں کو مرزے نے تھوڑی ہی دیر میں مجتہد بنا دیا۔ 8 مہینے پہلے مرزے نے ان کے ساتھ لائیو سٹریم کی تھی۔ 2 مسئلے ان کو سمجھانے کے بعد مرزا کہتا ہے، میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے ان 2 مسئلوں میں مجتہد بنا دیا ہے۔ جن 2 مسئلوں میں مرزے نے اپنے ان 2 شاگردوں کو مجتہد بنایا تھا، ان میں سے پہلے مسئلے میں مرزے کے اجتہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزے نے جو اپنے پلیٹ فارم کا معیار بخاری مسلم کا بنایا ہوا تھا، یہ معیار مرزے کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور دوسرے مسئلے میں مرزے کے اجتہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزے کا اسلام بھی چھوٹ گیا اور مرزے کی بیوی بھی مرزے کے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی مرزے کے اجتہاد نے مرزے کو خالی ہاتھ کر کے بٹھا دیا۔ جب مجتہد بنانے والی مشین کا اپنا حال یہ ہوگا تو اس مشین سے جو مجتہد نکلیں گے وہ کیا گل کھلائیں گے، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم ترتیب کے ساتھ یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ 8 ماہ پہلے وے ٹو جنہ چینل پر مرزے نے اپنے انہی 2 شاگردوں کے ساتھ سٹریم کی، جس کا تھمبنیل اور ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں 2 گھنٹے 5 منٹ کے بعد رضوان نے مرزے سے سوال کیا کہ بخاری میں نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنا اور باندھنا دونوں طریقے سنت ہیں۔ مرزے نے اس کے جواب میں تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہوئے آخر میں جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ آپ سن لیں۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس مسئلے میں مرزے کے اجتہاد کا حاصل یہ ہوا کہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس اجتہاد کے نتیجے میں مرزے نے اپنے پلیٹ فارم کے لیے جو معیار بنا رکھا ہے، یہ معیار مرزے کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ مرزے نے اپنے پلیٹ فارم کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ ہے قرآن، اس کے بعد بخاری مسلم، اور مرزا کہتا ہے دوسری کتابوں کی روایات بخاری مسلم میں فٹ بیٹھیں گی تو ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ اب مرزے نے مختلف روایات کو سامنے رکھ کر اجتہاد کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے، جبکہ بخاری کے اندر یہ بات بالکل فٹ نہیں بیٹھتی۔ بخاری میں تو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، ہاتھ چھوڑنے والی روایات دوسری کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ بخاری میں کسی بھی صورت میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اس لیے اگر مرزے کے اس اجتہاد کو صحیح مان لیا جائے تو مرزے نے اپنے پلیٹ فارم کے لیے جو معیار بنایا ہے، یہ معیار مرزے کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بہرحال یہ تو نتیجہ تھا پہلے مسئلے میں مرزے کے اجتہاد کا۔ 2 گھنٹے 13 منٹ کے بعد مرزے کے شاگرد رضوان نے مرزے سے دوسرا سوال کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے تفصیل کرتے ہوئے مرزے نے ایک بات کی ہے، اپنے اجتہاد سے ایک نتیجہ نکالا ہے، وہ آپ سن لیں۔ اس سے اگلی بات ہے، جو لوگ ورڈک دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے۔ یہ ہے دوسرے سوال میں مرزے کے اجتہاد کا حاصل، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں تکلیف جو اس پر آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، مرزا کہتا ہے یہ کلمات کفر ہیں، جبکہ مرزا خود منگولوں کے حملوں کو، جو کافر منگولوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے اور مسلمانوں پر تکلیف آئی تھی، مرزا اس کو اللہ کا عذاب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، جبکہ خود مرزے کے نزدیک یہ کلمات کفر ہیں۔ اس پر ہم نے تفصیل سے کلپ بنایا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو مرزے کے اس دوسرے اجتہاد کا نتیجہ یہ نکلا
کہ مرزے کے ہاتھ سے اسلام بھی نکل گیا اور مرزے کے ہاتھ سے بیوی بھی نکل گئی، کیونکہ کلمات کفر کہنے کی وجہ سے خود مرزے کے فتوے کے مطابق مرزے کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ یہ ہے مرزے کا ان دو مسئلوں میں اجتہاد کہ پلیٹ فارم کے لیے جو اس نے معیار بنایا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، اسلام بھی ہاتھ سے نکل گیا، بیوی بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ بہرحال ان دو مسئلوں میں گول کھلانے کے بعد فخریہ انداز میں مرزا اپنے ان دو شاگردوں کو کہتا ہے کہ میں نے بیٹھے بٹھائے تمہیں ان دو مسئلوں میں مجتہد بنا دی ہے، کیا یاد کرو گے؟ میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے نا ان دو سوالوں میں مجتہد بنا دیا ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا مجتہد ہے نا، پرانے زمانے میں یا آج بھی، اس کے پاس یہی کمپیٹنسی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دو مشکل ترین سوالات کا سلوشن بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا اجتہاد کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بیسک قرآن و سنت کا نالج ہو۔ آپ دونوں مجتہد بن چکے ہیں اگر آپ نے میری باتیں یاد رکھی۔ چلو جی، یہ دونوں مجتہد بن گئے۔ جن دو مسئلوں میں مرزے نے مجتہد بنایا ہے، مرزے نے خود انہی دو مسئلوں میں اتنی بڑی ٹھوکر کھائی ہے کہ اس کا معیار بھی ہاتھ سے نکل گیا، اسلام بھی ہاتھ سے نکل گیا، بیوی بھی نکل گئی۔ جب خود مرزے نے ان دو مسئلوں میں اتنے بڑے گول کھلائے ہیں تو جن کو اس نے مجتہد بنایا ہے وہ کیا کیا گول کھلائیں گے، اس کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ بہرحال جہلمی فرقے کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی آفر ہے کہ وہ تھوڑی دیر مرزے کے پاس بیٹھ کر مجتہد بن سکتے ہیں۔ اسلام رہے یا نہ رہے، نکاح باقی رہے یا نہ رہے، مجتہد تو بہرحال بن جائیں گے۔